شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فاسد کرنے والی چیزوں کا بیان۔ کچھ ہم نے حصہ پڑھ لیا تھا اس کا، اور اب آدھا حصہ اس کا باقی ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 15، کرتا یا پاجامہ پہننا یا تہمد باندھنا نماز جاتی رہتی ہے۔ نماز میں ایسا کام کریں گے تو نماز جاتی رہے گی۔ نماز کے اندر کھانا پینا مطلقاً نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جان کر ہو یا بھول کر ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہاں تک کہ اگر تل برابر چبائے یا نگل لیا یا کوئی بوند منہ میں گری اور نگل لیا، نماز جاتی رہی۔ ٹھیک ہے، آگے شاید کوئی مسئلہ ہے، اگر آگے نہ آیا پھر مجھے بتائیے گا کہ وہ جو مسئلہ عام طور پہ بیان کرتے ہیں کہ چنے کے برابر مقدار ہو تو وہ کھا لیں تو نماز نہیں ٹوٹتی، وہ فرق ہم بیان کریں گے۔ پھر یہاں مسئلہ کیا بیان ہوا؟ تل برابر بھی کوئی چیز کھا لی، کوئی ایک قطرہ بھی منہ میں ٹپکا تو نماز گئی۔ اگر تل بلا چبائے، اگر تل یہاں تک کہ اگر تل بلا چبائے نگل لیا یا کوئی بوند منہ میں گری اور نگل لیا تو نماز جاتی رہی۔ سمجھ تو یہی آتی ہے، اگر وہ اپنا چبائے گا نا جی تو پھر تو وہ ذرے ذرے ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے اوپر ہم پھر بعد میں کلام کریں گے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 17، یعنی خلاصہ یہی آپ ذہن میں رکھیں، نماز میں تھوڑی بھی چیز بھول کر ہو، بھول کر جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، تھوڑی ہو زیادہ ہو، کھائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، موت، جنون، بے ہوشی سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وقت میں آرام ہو جائے تو ادا پڑھے، اگر وقت کے بعد آرام ہو تو قضا پڑھے۔ بیمار بندہ ہے نا، بیمار بندہ، وہ اس کو تندرستی مل گئی، وقت کے اندر ہی تندرستی مل گئی، اب وہ ادا پڑھے گا۔ اگر وقت کے بعد اس کو تندرستی آرام پہنچا تو وہ قضا پڑھے گا۔ جبکہ جنون اور بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ نہ ہو، اگر زیادہ ہوگی تو نماز معاف ہے۔ وہ پیچھے مسئلے پڑے تھے، ایک دن اور رات سے 24 گھنٹوں سے زائد ہو تو پھر وہ معاف ہے۔ 6 نمازیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ نماز کے 6 وقت کامل تک برابر نہ رہا کہ اگر 6 وقت کامل تک برابر رہے قضا واجب نہیں ہے۔ وہ بیماری، وہ جنون، وہ پاگل پن جو ہے اس کا 6 وقت تک رہے، یعنی بیماری سے مراد عام بیماری نہیں، جس کے اندر اس کی عقل ہی سلامت نہ رہے، بے ہوشی، پاگل پن، اس کی بات ہو رہی ہے۔ قصدن وضو توڑا یا کوئی سبب غسل کا پایا گیا تو نماز جاتی رہی۔ ٹھیک ہے، جان بوجھ کر وضو توڑا۔ کسی رکن کو ترک کیا جبکہ اس کو اسی نماز میں ادا نہ کر لیا ہو، نماز جاتی رہی۔ مثلا سجدہ کتنے کرنے تھے؟ ایک سجدہ کیا تو اب اس کو بعد میں یاد آیا، اب یہ نماز اس کی ادا نہ ہوئی۔ اگر ایک سجدہ کیا تھا تو بعد میں اس کو یاد آ گیا، اب کسی مقام پر وہ 3 سجدے کر لے، سجدہ صاحب کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ وہ مسئلہ یہ بتا رہے ہیں، کسی رکن کو ترک کیا جبکہ اس کو اسی نماز میں ادا نہ کر لیا ہو، نماز جاتی رہی۔ اگر کوئی رکن رہ گیا تو نماز جاتی رہی، اگر اس کو ادا کر لیا اسی نماز میں اور سجدہ صاحب بھی کر لیا تو نماز ہو گئی۔ کسی رکن کو سوتے میں ادا کیا تھا، اس کا اعادہ نہ کیا، نماز نہ ہوئی۔ کامل وقت ایک بندہ رکوع میں گیا تو اپنا دوسرا وہ سویا ہی رہا، آخر تک سویا ہی رہا۔ کوئی بھی رکن کامل مکمل اس نے سوتے میں گزار دیا، اب اس کا ادا نہ ہوا، جب ادا نہ ہوا تو نماز نہ ہوئی۔ اچھا، بلا عذر نماز کی کسی شرط کو ترک کیا تو نماز ٹوٹ گئی۔
نماز کی شرطوں میں سے کسی شرط کو بلا عذر ترک کیا آپ نے، وہ کشتی کے مسائل میں کعبے کی طرف منہ ہونا کیا ہے یہ شرط ہے، لیکن وہ بعض مجبوری میں وہ کہتے ہیں فرنٹ وقت آپ کا منہ ہونا چاہیے، پھر جدھر جدھر وہ گھومتی جائے گی وہ گھومتی جائے گی۔ کشتی میں ویسے صرف یہ تھا کہ ادھر بندہ بھی گھومے گا، کشتی میں یہ تھا۔ نفل بھی پڑھیں تو اس میں استقبال قبلہ جو ہے نا تو کرنا ہی ہے۔ تو کوئی بھی شرط جو ہے وہ اگر کسی مجبوری بغیر کسی مجبوری کے کسی بندے نے شرط کوئی توڑ دی تو نماز ٹوٹ گئی۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، تو اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو اس کو گنجائش ہے۔ اگر کوئی بغیر عذر کے وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے یا کوئی شرط یا کوئی رکن چھوڑ دیتا ہے تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ قاعدہ اخیرہ کے بعد سجدہ نماز یا سجدہ تلاوت یاد آیا اور اس کو ادا کیا اور ادا کرنے کے بعد پھر قاعدہ نہ کیا تو نماز نہ ہوئی۔ قاعدہ اخیرہ کے بعد سجدہ نماز کہ میں نے تو ایک سجدہ کرنا تھا، میں نے تو ایک مقام پہ ایک سجدہ کیا تھا، میرا تو ایک اور سجدہ رہتا ہے، میں پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا تھا، اس نے قاعدہ اخیرہ کیا، اس کو اپنا دوسرا بعد میں سجدہ یاد آیا یا سجدہ تلاوت یاد آیا اور اس کو ادا کیا اور ادا کرنے کے بعد پھر قاعدہ نہ کیا، یعنی یہ اگر چیزیں پائی گئیں تو پہلے والا قاعدہ ختم ہو گیا، دوبارہ پھر اس کو قاعدہ کرنا پڑے گا اور پھر اس کی نماز ہوگی، وگرنہ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ قاعدہ اخیرہ وہی ہوتا ہے نا آخری تشہد، آخری تحیات۔ عبد الرحمن اچھا 22 ہو گیا تھا۔ نماز میں سانپ بچھو مارنے کی صورت، سانپ بچھو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 ضرب کی ضرورت ہو۔ اگر مارنے میں 3 قدم یا زیادہ چلنا پڑا یا 3 ضرب یا زیادہ لگانی پڑی تو نماز ٹوٹ گئی۔ یعنی 2 قدم چلے تو ایک باری مارے تو دوسری باری مارے، وہ مار جائے تو ٹھیک ہے، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر 2 قدموں سے زیادہ چلا تو پھر بھی نماز گئی، ہاں وہ ایک ضرب سے اس کو مار دیا۔ 2 چیزیں دیکھیں، 2 قدم ایک تے 2 قدموں سے کم چلے اور 2 باری مارے، وہ جس طرح بھی اس کو مارے 2 ضرب 1 2 بس، تیجی ماری تو نماز گئی، تیسرا قدم چلا تو نماز گئی، اتنی کہ اس کو گنجائش ہے۔ ہاں اب وہ نماز توڑے گا نا، اس کو لگتا ہے، اب وہ بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے میں نماز نہیں توڑنا چاہتا، ایک بندے کو لگتا ہے کہ سانپ میرے اوپر اٹیک کر دے گا، وہ تو پیچھے آپ پڑھا چیزیں، اب یہ دوسری صورت بتا رہے ہیں، سانپ یا بچھو یہ مارے گا اور اس کا زہر زیادہ ہوگا تو وہ چھوڑ دے گا، نماز اپنی چھوڑ دے گا، نماز توڑ کے اس کو اپنا دوسرا جو ہے مارے گا۔ لیکن ایک بندے کو لگتا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے، تو پاس اس کے کوئی چیز ہے، موبائل ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں موبائل وہاں پہ راکس کے اوپر راکس کو دبا دوں گا تو ٹھیک ہے، نماز نہیں ٹوٹی، نماز اس کی نہیں ٹوٹی۔ آگے نماز میں سانپ بچھو مارنے کی اجازت ہے، اگرچہ نماز ٹوٹ جائے، اجازت ہے، بندہ مار سکتا ہے، نماز ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے۔ سانپ بچھو کو نماز میں مارنا اس وقت مباح ہے، جائز ہے جب سامنے سے گزرے اور تکلیف دینے کا ڈر ہو، اگر کاٹنے کا ڈر نہ ہو تو مکروہ ہے۔ اگر کاٹنے کا ڈر نہ ہو، بندے کو بالکل ہی نہیں کٹنا، کوئی نہیں دور لنگ دے اپنے حساب نہیں تھی میرے نہ لنک ہی نہیں تھا، تو اگر اس کو اس کے باوجود وہ کاٹے نماز کو توڑے تو نماز توڑنا کیا ہے؟ حرام نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن ایک پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ ویسے ہر بندے کا اپنا ڈر خوف ہوتا ہے نا جی، ایک بندے کو ویسے ہی لگتا ہے نہیں یار انہیں منو ڈگ مار لینا ہے، یار ہو سکتا ہے میں سجدے میں جاؤں تو ادھر آ جائے، تو اب تو اس کو شک تو پڑ رہا ہے نا جی، اب یہ ایک بندے کو کنفرم ہو گیا کہ نہیں یار انہیں منو کچھ نہیں کہنا، کنفرم ہو گیا اس نے مجھے کچھ نہیں کہنا، اب اس کے باوجود وہ نماز توڑے تو اب یہ مکروہ ہے۔ اگر اس کو یہ خیال ہو کہ نہیں یار یہ کچھ کر سکتا ہے اب وہ توڑ دے،
ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹھیک۔ رکوع میں گیا، یہ ایک الگ رکن ہے، یہاں پر بھی 2 بار وہ کھجا سکتا ہے، کوئی نہ کوئی کام، کوئی خارش وغیرہ کر سکتا ہے۔ سامع اللہ یہاں پہ 2 بار، قیام ہے یہاں پر بھی 2 بار، سجدے میں یہاں پر بھی 2 بار، ہر رکن میں الگ ہے۔ یہ نہیں کہ پوری نماز میں 2 بار، پوری نماز میں 2 بار نہیں، ہر حرکت، ہر رکن میں 2 بار۔ اب جب نئی بار قیام میں شروع ہوگا تو پھر اس کو 2 بار کی گنجائش مل گئی، رکوع میں گیا تو پھر اگلی رکعت میں پھر کھڑا ہوا تو پھر اس کو، لیکن ہم نے پیچھے پڑھا ہے بغیر مجبوری کے کھجائے گا تو یہ مکروہ ہے، اور اگر 2 بار سے زیادہ ہو گیا تو نماز چھوٹ گئی۔ لیکن فی زمانہ مفتی اکمل صاحب کہتے ہیں کہ اس کا ضرورت بار بار پڑے نا جی، تو وہ بار بار بھی کھجا سکتا ہے، نماز اس کی نہیں ٹوٹے گی۔ تو فی زمانہ اگر کوئی بندہ کسی مجبوری میں ہے اور اس کو بار بار کوئی ایسا مسئلہ ہے، بار بار، اوے عبد الرحمان تو پڑھتا ہی نہیں میرا پتر، کتنے توجہ تیری، کوئی ایسا بندہ ہے کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں پہ مکھیوں کی بہت زیادہ تعداد ہے اور وہ بیٹھتی ہیں اور بار بار اس کو تنگ کرتی ہیں، برداشت بھی نہیں ہو رہا، ایک بار بھی وہ اڑا رہا ہے، دوسری بار بھی، تیسری بار بھی، تو مفتی اکمل صاحب کے فتوے پہ عمل کر کے وہ بندہ اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح کسی بندے کو زکام ہے، قرات لمبی ہے، زکام ہے، بعض کا تو وہ فلو سا ہوتا ہے، ناک سے سردیوں میں پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، بار بار پانی بہتا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ وہاں تو کھڑا ہے، یا تو نماز نہ پڑھے، یا پانی وہ زمین پہ گرے گا تو مسجد کے فرش پہ گرانا یہ اور زیادہ سخت ہو جائے گا، تو وہ بار بار رومال کو اپنے ناک کو صاف کر سکتا ہے، وہ بار بار کر سکتا ہے۔ لیکن آپ جب آپ کے امتحان میں آئے گا تو آپ کتاب کو فالو کریں گے، یہ اوورال مسئلہ بتایا، کتاب کو فالو کریں گے۔ ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہاتھ اٹھا لیا، پھر کھجایا، پھر ہاتھ اٹھا لیا۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر کئی مرتبہ کھجایا تو ایک ہی مرتبہ کھجانا کہلایا جائے گا، ایسے نماز نہ ٹوٹے گی۔ مثلا دیکھو نا اتھے نا جی، ٹھیک ہے، ایک باری ہو گیا جی۔ تکبیرات انتقال میں اللہ کے الف کو یا اکبر کے الف کو کھینچا اور اللہ، دیکھیں الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، اللہ، یا اکبر کو اکبر کہا، یا اکبر کی با کو بعد الف پڑھا، اکبار ایسے پڑھا، ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ گئی، اور اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا کیا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں لمبا کرنا، چھوٹا کرنا، تلفظ کا پورا خیال نہ ہونا، اس کا کتنا معاملہ ہے۔ جہاں پر لمبا کرنا تھا وہاں پہ اس نے لمبا نہیں کیا، یا جہاں پہ نہیں لمبا کرنا تھا وہاں پہ لمبا کر دیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ لفظ اللہ کو لمبا نہیں نہ کرتے، اللہ لام کو لمبا کرتے، اللہ اللہ، اگر کسی نے نماز ٹوٹ گئی۔ اکبر پڑھتے ہیں نا، اکبر، اللہ اکبر، تو نماز ٹوٹ گئی۔ اب یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کتنے مسائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ مساجد کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کے زیادہ قریب ہوں۔ اچھا جی، ہر بندے کو بھی چاہیے اپنی اپنی نمازوں کی فکر ہونی چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو سیکھنی چاہیے۔ قرات یا اذکار نماز میں ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ قرات کہتے ہیں قرآن پڑھنا، اذکار ہے سبحان ربی الاعلیٰ، جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ قرات ہے، قرآن کے علاوہ باقی ہر چیز اذکار وغیرہ میں آئے گی۔ یا اذکار میں ایسی غلطی جس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہو، جس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہو تو وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ داربا کیا ہوتا ہے؟ داربا کیا ہوتا ہے؟ معنی بدلا کہ نہیں بدلا؟ یہ عربی بڑی وسعت رکھتی ہے،
ایک ہے دارابا اور ایک ہے دوریبا. مانا بالکل بدل گیا نا. دارابا مارا, یہ مارنے والا بن گیا نا جی. تو ایک ہے دوریبا مفعول بن گیا نا جی. وہ تو ایک فعل ہے دوسرا مفعول ہے, تو اس میں فرق تو بن گیا نا جی. نمازی کے آگے سے چاہے آدمی گزرے یا جانور, نماز نہیں ٹوٹتی, البتہ گزرنے والا بہت گناہ گار ہوتا ہے. اگر نمازی کے سامنے سے جاننے والا جانتا ہے کہ اس میں کیا گناہ ہے, تو 100 برس کھڑا رہنا بلکہ زمین میں دنس جانے کو اچھا سمجھتا اور نمازی کے آگے سے نہ گزرتا. وہ کہتے اتنا سخت ہے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے نا جی اس کا گناہ کتنا ہے, تو 100 برس اس کو کھڑا رہنا پڑے تو وہ کھڑا رہے گا. اگر اس کو لگے کہ زمین میں دس جانا گزرنے سے, اس کو پتہ چل جائے, تو وہ کہے میرے گزرنے سے زیادہ بہتر میں زمین کے اندر دس دیا تھا, میں زمین کے اندر ہی گھس جاؤں. ہیں اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی لا علمی میں گزر گیا, تو اس کی معافی ہے. پتہ ہی کوئی نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر نمازی بیٹھا تو پہلے اس نے نماز ادا کر دی تو وہ ہر سجدہ. ہاں جی, وہ جو نمازی پڑھ رہا ہے تو وہ دائیں طرف ہو جائے یا بائیں طرف ہو جائے, گزرنا ایسا ہے, گزرنا یہ ایسا ہے, پورا اس کو کراس کرنا, یہ گزرنا ہے. وہ جس طرف سے آیا ہے بندہ, ایک بندہ ادھر سے آیا نا, ادھر سے آ کے نمازی کے آگے یہ کھڑا ہے بالکل اس کے آگے, تو ادھر سے پیچھے ہو جائے نا, ادھر سے پیچھے ہو جائے تو وہ گزرنا نہیں کہلائے گا. اگر میدان میں نمازی کے سامنے سے 3 گز چھوڑ کر آگے سے گزرے تو حرج نہیں, لیکن گھر اور مسجد میں ایسا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, 3 صفوں کے برابر گز, تقریباً 1 صف کا گز ہوتا ہے جتنا جائے نماز ہوتا ہے, تو وہ 3 عمومی طور پہ وہ کہتے ہیں جی بندہ یہاں پہ نظر رکھے سجدے کی جگہ پہ, تو وہ تقریباً 3 گز تک نظر جا سکتی ہے, 3 صفوں تک نظر جا سکتی ہے. تو یعنی اتنی دور سے وہ گزرے کہ ایک بندے کی نگاہ سجدے میں ہو اور اس کو پتہ نہ چلے آگے سے کوئی گزرا ہے. کسی میدان وغیرہ میں, کھیت میں, کھلی جگہ میں ہو تو بندہ اتنے فاصلے سے گزر سکتا ہے. اگر مسجد وغیرہ میں ہو, گھر میں ہو, تو وہ کیونکہ چھوٹی ہوتی ہیں تو اس لیے اسے وہ نہیں گزر سکتا. اس میں بھی علماء کا بڑا اختلاف رہا ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پہ کہتے ہیں جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں ان میں بھی آگے سے نہیں گزر سکتے, بڑی بڑی مسجدیں ہیں. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی واقعی بڑی مسجد ہے, اس کا صحن بڑا ہے, جس طرح وہ ہماری مسجد کا صحن بڑا ہے, تو وہ تھوڑا فاصلہ یعنی 3-4 صفوں کا فاصلہ کر کے, پھر بندہ پڑھنے والوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کون گزر رہا ہے, اتنے فاصلے سے بندہ گزر سکتا ہے. نمازی کے آگے اگر سترا ہو تو سترے کے پیچھے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سامنے سترا رکھا ہے تو سترے سے آگے سے بندہ گزر سکتا ہے. سترا کیا ہے؟ ایسی کوئی چیز جس سے آڑ آ جائے وہ سترا ہے. جس سے آڑ آ جائے. وہ نیچے کیا ہے؟ وہ نیچے کیا ہے کوئی بات کرنے والی؟ آپ اپنا کام لکھ رہے ہو, میں پڑھا رہا ہوں. عید میرا پتر کوئی گل نہیں, کم اس طرح نہ کرو. گھر کا کام تھی اپنی کرکٹ نہیں چھڈ سکتے. اتنے میں پڑھائی جا رہا, تھی اپنی کتاب کھول کے لگے ہو. سمجھ کھیا ہونی تمہیں. نمازی کے آگے اگر سترا ہو تو اچھا, سترا 1 ہاتھ اونچا اور 1 انگل موٹا ہونا کافی ہے, اور زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ اونچا ہونا چاہیے. 1 ہاتھ جو شمار ہوتا ہے نا, وہ انگلیوں سے لے کے یہاں تک ہوتا ہے. عمومی طور پہ جو ہماری کتابوں میں ہاتھ شمار ہوتا ہے نا, ہاتھ یہ انگلی سے لے کے کونی تک شمار ہوتا ہے ہاتھ, اس کو 1 ہاتھ کہتے ہیں. سنت یہ ہے کہ نمازی اور سترے کے درمیان فاصلہ زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ ہو. نمازی اور سترے کے درمیان فاصلہ 3 ہاتھ ہو, یعنی اس کے سجدے کے بعد 3 ہاتھ یعنی 3 فٹ ہوں. تو وہ مصلی عام طور پہ 3 فٹ کا ہی ہوتا ہے نا مصلی. ظاہر ہے جہاں پہ اس نے سجدہ کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ رکھیں گے نا جی, تو اس کے بعد وہ رکھیں گے.
سترہ दाहिनी भवों के सामने गाड़ना अफजल है। ये अगर سترہ ये भवें आइब्रो होते हैं, ये इनके सामने लगा देना वो, यानी बंदे की ये आप समझ लेंगे बिल्कुल तकरीबन सीध में थोड़ा सा दाईं तरफ करके वो लगाना। ये سترہ किस चीज़ का होता है? दरख्त, जानवर, आदमी वगैरह का भी سترہ हो सकता है, ठीक है, आदमी वगैरह का भी سترہ हो सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, आदमी का अगर आदमी का سترہ हो सकता है। आपने देखा होगा बंदा वो कहते यार उसके आगे आगे बैठ जाओ, देखा नहीं आपने कभी? यार वो आगे सारे इमाम साहब के साथ सलाम लेना या आगे पीछे होना है, दुआ मांग ली, अब लोग घर में जा रहे हैं, वो नमाजी के आगे बैठ जाओ जी, वो नमाज़ पढ़ रहा है। तो ये आदमी का سترہ भी हो सकता है। दरख्त भी आगे लगा दें, एक बंदा दरख्त के सामने नमाज़ पढ़ रहा है, वो भी سترہ है। पहले नमाजी पढ़ रहा है, उसके पीछे से आके नमाज़ शुरू कर दी, वो भी سترہ बन गया। इस तरह कोई जानवर है वो भी سترہ हो सकता है। इमाम का سترہ मुक्तदी के लिए भी سترہ है, मुक्तदियों के लिए अलहदा سترے की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा अगर मस्जिद में भी मुक्तदी के आगे से गुज़र जाए जबकि इमाम के आगे से ना गुज़रे तो हर्ज नहीं है, ठीक है। वो यहाँ ये मसला बता रहे हैं कि मुक्तदी इमाम का जो سترہ होता है वो मुक्तदियों के लिए भी काफ़ी होता है, ठीक है, अल्लाह रखे। तो इमाम का سترہ जो है वो मुक्तदियों के लिए भी काफ़ी है। अगर कोई बंदा इमाम के आगे से ना गुज़रे, जमात हो रही है, मुक्तदी के आगे से गुज़रे तो गुनाहगार क्यों गुनाहगार नहीं? इसलिए कि इमाम ही इसका सब कुछ है। इमाम के सामने वो दीवार है, सब कुछ है, इमाम के आगे से तो गुज़रा नहीं है, इमाम का سترہ कायम है। जब उसका سترہ कायम है तो मुक्तदियों का سترہ भी कायम है। नमाजी अपने आगे से गुज़रने वाले को अगर रोकना चाहे तो सुबहान अल्लाह कहे, या ज़ोर से किरात करने लगे, या हाथ से इशारा कर दे, लेकिन बार बार ऐसा ना करे कि अमल कसीर होने की सूरत में नमाज टूट जाती है। अब एक बंदा आगे से गुज़रने लगा, आप ऐसे कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, कोई गुज़रने लगा ऐसे कर सकते हैं। मैं अपना दूसरा मकाम सुफ़ा पे बैठना था, मस्जिद नबवी शरीफ में गुज़र रहा था, तो मस्जिद नबवी के ना वो थोड़ा फासले पे इधर ही है सरकार के साहबी सुफ़ा, जहाँ साहबी सुफ़ा आते थे वहाँ, तो मुझे थोड़ी सी जगह मिली तो मैं गुज़रने लगा, लेकिन उस बंदे के आगे से नहीं गुज़रना था, मैं वो जगह ऐसे करके गुज़रनी थी। और जैसे मैं कदम उठाता था उसको लगता था मेरे आगे से गुज़रना है, वो कोई अरबी था, ऐसे हाथ कर लेता था। मैं इन्हों पता नहीं कि मसला बन गया, दोबारा फिर मैं आगूँ तो वो ऐसे हाथ करके मुझे रोके, और फिर मुझे बाद में समझ लगी कि यार ये मुझे रोक रहा है, इसको ये लग रहा है मैं इसको क्रॉस करना है, जबकि मैंने तो उसको क्रॉस नहीं करना था। तो बंदा नमाज में ऐसे रोक सकता है। या आप किरात कर रहे हैं तो आप बुलंद आवाज़ से, आप जहाँ पर भी हैं, आपने फातिहा शरीफ पर कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, कि अगले बंदे को पता चल जाए। अब यहाँ रुकू में है तो वो सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, इस तरह आप बुलंद आवाज़ से ये चीज़ें पढ़ सकते ताकि वो आपके आगे से ना गुजरे। हाँ जी, अकेला सुबहान अल्लाह भी कह सकते हैं। हाँ, आगे वाला हो गया था ना, चलो ठीक है। हाँ जी।